السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جس پہ موجودہ دورہ ہو رہا ہے۔ یہ کتاب 10 طرح کی احادیث پہ مشتمل ہے، اور ان 10 مقاصد میں سے پہلا مقصد عقیدہ ہے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ کی احادیث ہیں، اور یہ مقصد اس میں 3 بڑی کتابیں ہیں۔ ان میں سے 2 کتابیں ہم پہلے پڑھ چکے تھے، تیسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الایمان بالقدر، اور اس کتاب میں 12 باب ہیں، اور ہم آج سے پڑھنے لگے ہیں 7واں باب، حدیث نمبر 121۔ چنانچہ باب کچھ یوں ہے، باب اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ بہتر جاننے والے ہیں اس کو جس کے مطابق وہ عمل کرنے والے تھے۔ اس حدیث میں گفتگو ہو رہی ہے بچوں کے بارے میں۔ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، اہل جنت میں سے ہوں گے یا جہنمیوں میں سے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، اس کے چند الفاظ لے کر باب قائم کیا گیا ہے، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں ان اعمال کو جو وہ سر انجام دینے والے تھے۔ حدیث نمبر 121، اور قاف یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں، دونوں کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے۔ حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہاں پہ رضی اللہ عنہما لکھا ہوا ہے۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ تو یہاں پہ کون 2 ہیں جن کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو؟ ایک ابن عباس، عباس کے بیٹے، اور وہ کون؟ عبداللہ ابن عباس، اور دوسرے نمبر پہ خود عباس۔ تو یہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ عباس وہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور عبداللہ ابن عباس آپ کے کیا لگے؟ چچا زاد، آپ کے کزن۔ وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال ہوا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا
اللہ اذ خلقہم اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ نے جب ان کو پیدا کیا، اللہ نے جب ان کو پیدا کیا، اعلم بخوبی جان لیا تھا، اللہ اس وقت سے بخوبی جاننے والے تھے، بما كانوا عاملین، ان اعمال کو جو وہ سر انجام دینے والے تھے۔ کیا مفہوم ہوا حدیث کا؟ مشرکین کے بچوں کے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ بچپن میں فوت ہو گئے، اب جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اللہ انہیں بخوبی جانتے تھے کہ وہ کیا عمل کریں گے، یعنی کہ اگر وہ زندہ رہتے، انہیں بالغ ہونے کا موقع ملتا، انہیں جوانی کا موقع ملتا، تو وہ کیا عمل کرتے؟ اللہ رب العزت کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے۔ بچوں کا موضوع بہت ہی حساس ہے آخرت کے لحاظ سے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا مسلمانوں کے بچوں کا۔ تو مسلمان والدین کے بچے اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس بات پہ علماء کرام کا اتفاق ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اتفاق بیان کیا ہے قاضی ابو یعلا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے۔ امام ابن کثیر امام احمد کی یہ بات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اور میری بھی یہی رائے ہے اور یہی درست رائے ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے جو بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان والدین کے بچے جنت میں جائیں گے۔ اب رہ گیا مسئلہ کافر والدین کے بچوں کا، اس میں کافی اختلاف ہے، مشہور اقوال 4 ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تیسرا موقف یہ ہے کہ ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے، چوتھا موقف یہ ہے کہ ان بچوں کا روز قیامت اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ کی بات مان لے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو کتنے موقف ہو گیا؟ 4۔ ان میں سے پہلا موقف کیا تھا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ بچے جنت میں جائیں گے۔ اس موقف کے حق میں دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں حدیث نمبر 120 جو آپ کے پاس ہے، آج ہم کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ 121۔ 120 ہم نے پڑھی تھی گزشتہ درس میں، آخری حدیث وہ دیکھیں آپ کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث نے بتا دیا کہ ہر بچہ توحید پہ ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے خراب کرتے ہیں، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو جو بچہ بالغ نہیں ہوا تھا، چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، تو وہ تو پھر توحید کے اوپر تھا، فطرت کے اوپر تھا، اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایک دلیل ہو گئی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ کافر والدین کا بچہ جنت میں جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی بخاری شریف کی، سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ خواب آیا اور وہ خواب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا اور اس کی تعبیر بھی بیان کی۔ اس خواب میں یہ تھا کہ آپ کو لے جایا گیا کہاں؟ جنت اور جہنم دکھانے کے لیے آپ کو لے جایا گیا، تو آپ نے ایک باغ دیکھا، سرسبز و شاداب قسم کا باغ،
اور اس باغ میں آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے قد کے بزرگ ہیں اور اس بزرگ کے ارد گرد کافی سارے بچے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون بزرگ ہیں اور یہ بچے کون سے ہیں؟ تو آپ کو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ بچے جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے یہ مسلمان والدین کے بچے تھے اور کافر والدین کے بچے تھے. صحابہ کرام نے جب یہ خواب آپ سے سنا تو آپ سے تعجب سے کہا اللہ کے رسول مشرکین کے بچے بھی جنت میں باغ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا بالکل وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ دو حدیثیں کیا بتا رہی ہیں کہ کافر والدین کے بچے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. دوسرا موقف کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ کافر والدین کے بچے تھے اور بچہ والدین کے مطابق ہوتا ہے، بچہ والدین کے تابع ہوتا ہے، جہاں والدین وہاں بچہ جائے گا. تیسرا موقف کیا ہے کہ توقف اختیار کیا جائے، اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے، نہ یہ کہا جائے کہ جہنم میں جائیں گے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ جو چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا. کیوں جی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ احادیث مختلف ہیں، فیصلہ کن بات کرنا مشکل ہے. چوتھا موقف کیا ہے کہ یہ بچے ان کا روز قیامت امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیں گے. جو اللہ کی بات مان لیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں مانیں گے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ موقف کس کا ہے؟ امام ابو الحسن اشعری کا ہے، امام بہقی کا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اس موقف کے قائل لگتے ہیں اور اس قول کی بہت زیادہ تائید کی ہے امام ابن القیم نے، امام ابن کثیر نے. ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ روز قیامت 4 لوگوں کو لایا جائے گا. کون؟ نمبر 1 بچے، نمبر 2 پاگل، نمبر 3 بوڑھے، نمبر 4 وہ جو اس زمانے میں فوت ہوئے جس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، جن کے پہلے نبی کو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، اس کی تعلیمات ختم ہو چکی تھیں اور نیا نبی ابھی آیا نہیں تھا. تو اس زمانے میں جو فوت ہوئے وہ لوگ، تو کتنی طرح کے لوگ ہو گئے؟ 4. یہ سارے اپنا اپنا عذر پیش کریں گے جس عذر کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہ کر سکے، اسلام کو نہ پا سکے. تو اللہ رب العزت پھر انہیں حکم دیں گے جہنم میں داخل ہونے کا. جو داخل ہو جائے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے اور جو داخل نہیں ہوگا اس کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. جن لوگوں کا یہ آخری موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف ایسا ہے جس موقف کو اپنانے سے سب احادیث کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، سب احادیث درست کہلاتی ہیں، سب احادیث کو لیا جا سکتا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد کافروں کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سب کافروں کے بچے نہیں تھے، یہ کافروں کے وہ بچے تھے جن کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ جب میں انہیں جہنم میں داخل ہونے کا حکم دوں گا تو میری بات مان لیں گے. یعنی کہ یہ وہ بچے تھے جن کا مستقبل جنت تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بچے نہیں تھے جن کا مستقبل جہنم تھا. اور یہی ایک واضح حدیث تھی جسے سمجھنا یہاں پہ ضروری تھا. اور باقی احادیث تو ان کے وعدے ہیں، مثال کے طور پہ ایک یہ حدیث تھی کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو جی ہاں، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بچوں کا روز قیامت امتحان لیں گے. اور یہ جو حدیث ہے ہمارے سامنے کہ اللہ اذ خلقہم اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اللہ بخوبی جاننے والے تھے کہ وہ کیا عمل کریں گے. تو اللہ کو پتا تھا کہ ان کو دنیا میں زندگی ملتی تو کیا عمل کریں گے،
اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کرنا تھا یہی عمل وہ روز آخرت میں کریں گے جب ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر اللہ کے علم میں یہ تھا کہ یہ ان کو زندگی ملتی تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنی تھی، تو روز آخرت جب اللہ جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیں گے تب یہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ تھا کہ دنیا میں اگر ان کو زندگی ملتی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنی تھی، کفر کی راہ اختیار کرنی تھی، جب اللہ جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیں گے تب یہ اللہ رب العزت کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جس روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ امام ابو یعلا نے اسے بیان کیا ہے کہ 4 آدمیوں کو لایا جائے گا، جہنم میں داخل ہونے کا حکم ملے گا، یہ روایت ذاتی طور پہ ضعیف ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی روایت وہ ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، وہ صحیح ہے، تو اس سے اس کو بھی قوت مل جاتی ہے، اس کی بھی تائید ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا، بچوں کا معاملہ۔ اب ہم آتے ہیں 8ویں باب کی طرف، وہ کیا ہے؟ باب جف القلم بما انت لاق۔ باب اس بارے میں ہے کہ قلم خشک ہو چکا، بما انت لاق، قلم خشک ہو چکا ان چیزوں کو لکھنے کے بعد جن چیزوں کا آپ نے سامنا کرنا ہے، جن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑنے والا ہے، جو امور آپ کو پیش آنے والے ہیں۔ قلم نے وہ امور لکھے تقدیر کے قلم نے، اور تقدیر کا قلم خشک ہو چکا، عرصہ گزر چکا، تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی، یہ مطلب ہے ان الفاظ کا۔ اور یہ الفاظ دراصل ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال معنی کیا ہے کہ قلم خشک ہو چکا ہے، یعنی کہ تقدیر کا قلم، وہ قلم جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ لکھو، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھو، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ سب لکھو، تو جس قلم نے یہ سب کچھ لکھا اس کی سیاہی خشک ہو چکی، وہ قلم خشک ہو چکا۔ تو جف القلم، قلم خشک ہو چکا، بما انت لاق، ان چیزوں کے ساتھ جن کا آپ سامنا کرنے والے ہیں، جن سے آپ کا واسطہ پڑنے والا ہے۔ حدیث نمبر 122، قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، دونوں کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے۔ عن عمران بن حسین، عمران بن حسین سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایعرف اہل الجنت من اہل النار، کیا اہل جنت اہل جہنم کے مقابلے میں معلوم ہے؟ ایعرف، کیا معلوم ہے، کیا پہچانے جا چکے ہیں؟ کون؟ اہل الجنت، جنت میں جانے والے، من اہل الناری، ان کے مقابلے میں جو جہنم میں جانے والے ہیں، یعنی کہ کیا یہ بات ابھی سے واضح ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا؟ یعنی کہ ہم جانے یا نہ جانے، کم از کم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ اللہ کے علم میں ہے ابھی سے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، بلکہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ قال، تو پھر کہنے والے نے کہا، فلیما یعمل العاملون، تو پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کر رہے ہیں؟ پھر جنت کے لیے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فیصلے پہلے ہو چکے، جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ قال فلم یعمل العاملون، تو پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کر رہے ہیں؟ یعنی کہ پھر اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت، اتنے تھکنے کی کیا ضرورت؟ قال، تو آپ نے فرمایا، کل یعمل، ہر کوئی عمل کر رہا ہے، لما خلق له، اس کے لیے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ جس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ایسے عمل کر رہا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ایسے عمل کر رہا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ کل یعمل، ہر کوئی عمل کر رہا ہے، لما خلق له، اس کے لیے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ او، یا آپ نے یہ الفاظ کہے کہ لما ییسر له،
کہ ہر کوئی عمل کر رہا ہے، کل عمل لما یسر له، ہر کوئی عمل کر رہا ہے اس کے لیے جو اس کے لیے آسان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہر کوئی عمل کر رہا ہے اس منزل کے لیے، اس مستقبل کے لیے جو اس کے لیے آسان کیا جا رہا ہے۔ کسی کے لیے جنت آسان کی جا رہی ہے، کسی کے لیے جہنم آسان کی جا رہی ہے، کسی کے لیے جنت میں جانا آسان کیا جا رہا ہے، کسی کے لیے جہنم میں جانا آسان کیا جا رہا ہے، اور ہر کوئی وہ عمل کر رہا ہے جو عمل اس کے مطابق ہیں جہاں اس نے جانا ہے، جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ یہ حدیث سورہ لیل کی، سورۃ اللیل کی آیات کے مطابق ہے، جن آیات میں اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی محنت مختلف طرح کی ہے، کسی کی محنت جنت والوں کی ہے، کسی کی محنت جہنم والوں کی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، صدقہ خیرات کیا، واتقا، اور متقی بن کر رہا، شرک سے دور رہا، کبیرہ گناہوں سے دور رہا، جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے دور رہا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے حسنہ کی تصدیق کی، حسنہ کو درست مانا، یعنی کہ اللہ کی توحید کو ٹھیک مانا، اللہ کی توحید کی تصدیق کی، شرک کی تردید کی، شرک کا انکار کیا، آخرت پہ ایمان لے کر آیا، یعنی کہ اعمال بھی اچھے کیے، عقیدہ بھی اچھا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو جنت کے لیے سہولت دیں گے، اس کے لیے جنت کے اعمال ہم آسان کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے کنجوسی کی راہ اختیار کی، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، اور بے پرواہ بن کر زندگی گزاری، اللہ کی پرواہ نہ کی، توحید کی پرواہ نہ کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، توحید کو اس نے جھٹلایا، فکر آخرت کو جھٹلایا، یوم آخرت کا اس نے انکار کیا، تو فرمایا ہم اس کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے بارے میں لکھ دیا ہے پہلے سے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اب ہر کوئی اس کے مطابق عمل کرے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ تو ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں انسان کا کیا قصور؟ اللہ رب العزت تو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں لکھ لینی چاہیے۔ جب یہ اصول آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر تقدیر کی وجہ سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے، راہ حق سے نہیں بھٹکیں گے، ورنہ تقدیر پہ غور و فکر کرتے ہوئے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے، اللہ نے لکھ دیا۔ تقدیر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرتے ہیں گناہ کرنے پہ، کسی کو اللہ تعالیٰ مجبور کرتے ہیں جہنم میں جانے پہ، بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم تھا میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ نے لکھ لیا کہ یہ نماز پڑھے گا، اور یہ فلاں تاریخ کو الوافی بما فی الصحیحین کے دورے میں شریک ہوگا، تقدیر سے متعلقہ احادیث پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا۔ اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کل کون نماز کسوف پڑھے گا، سورج گرہن کی نماز کون پڑھے گا، اللہ کو یہ پہلے سے معلوم ہے۔ تو اللہ کو ہمارے اعمال کے مطابق یہ بھی پتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس میں جہنم میں جانا ہے، تو اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ لکھنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے لکھا ہے ویسے کرو، بلکہ اللہ نے جو لکھا ہے یہ وہ ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ مزید آپ کی آسانی کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا جس سے بات شاید تھوڑی بہت واضح ہو جائے۔ ایک سکول میں ایک ٹیچر 20 لڑکوں کو پڑھا رہا ہے،
ایک ہی سبجیکٹ اور 1 سال سے پڑھا رہا ہے ان بچوں کو. آخری امتحان سے پہلے اسکول کا پرنسپل اس ٹیچر سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان 20 بچوں کی رپورٹ تیار کرو خفیہ طور پہ، اور بتاؤ کہ تمہارے خیال میں پہلی پوزیشن کون لے گا، سیکنڈ پوزیشن کون لے گا، تھرڈ پوزیشن کون لے گا، کون سے بچے پاس ہوں گے، کون سے بچے فیل ہوں گے. ٹیچر چونکہ 1 سال سے پڑھا رہا ہے، 1 سال سے ان کے ٹیسٹ لے رہا ہے، 1 سال سے کلاس میں ان سے سوال کرتا ہے، ان کے جواب سنتا ہے، ان کی حرکتیں دیکھتا ہے، ان کی توجہ دیکھتا ہے، تو اس لیے اس نے رپورٹ تیار کی اور پرنسپل کے آفس میں جمع کرا دی. خفیہ رپورٹ ہے، ٹیچر کو معلوم ہے، پرنسپل کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد امتحان ہوئے، ایگزام ہوئے، اور بچوں کا رزلٹ بالکل ویسے آیا جیسے اس ٹیچر نے اپنے 1 سال کے تجربے کی روشنی میں لکھا تھا. ٹیچر کا علم کیا ہے؟ 1 سال کا. بچوں نے رزلٹ سنا، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. بعد میں رپورٹ لیک ہو گئی، پتہ چل گیا کہ ٹیچر نے رپورٹ پہلے سے تیار کر لی تھی. اب وہ بچے جو فیل ہوئے وہ احتجاج کرنے کے لیے پہنچ گئے، اعتراض کرنے کے لیے پہنچ گئے، کہنے لگے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیسے زیادتی ہوئی ہے؟ کہ ہمارے خلاف رپورٹ پہلے سے تیار ہو چکی تھی، اسی لیے ہمارے بچوں کو فیل کیا گیا کیونکہ رپورٹ پہلے تیار ہو چکی تھی. جبکہ ٹیچر کا، پرنسپل کا موقف یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، رپورٹ پہلے تیار ہو چکی تھی، لیکن پورا سال ٹیچر نے سب بچوں کو ایک جیسی توجہ دی، سب بچوں کو ایک کلاس میں ایک جیسا پڑھایا، سب کے ایک جیسے ٹیسٹ لیے، اور رپورٹ خفیہ تیار کی تو وہ بھی خفیہ رکھی. یہ نہیں کہا کہ وہ لیک ہو جائے. اگر آپ یہ کہتے کہ رپورٹ لیک ہو گئی تھی، ہمارے بچوں کا حوصلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، ہمت ہار بیٹھے تھے، تو آپ کا عذر معقول تھا. یا ٹیچر نے پڑھانے میں کوئی ظلم و زیادتی سے کام لیا ہوتا، پھر بھی آپ لوگوں کا اعتراض ٹھیک تھا. لیکن ٹیچر نے سب کو برابر پڑھایا، اور ٹیچر نے رپورٹ لکھی تو خفیہ رکھی، اور جو نمبر دیے وہ ان کے سوالوں کے جواب کے مطابق دیے. ٹیچر نے نمبر دیتے ہوئے یہ قطعاً نہیں سوچا کہ میں نے جو رپورٹ لکھی ہے اسی کے مطابق میں نے ان کو نمبر دینے ہیں تاکہ میری رپورٹ درست ثابت ہو جائے. ایسا اس نے نہیں کیا. تو اس لیے اس ٹیچر پہ، پرنسپل پہ جو بھی اعتراض ہوگا وہ غلط ہوگا. اور اللہ رب العزت، اس ٹیچر کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے، پرنسپل کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے. اللہ کا علم کامل و مکمل، جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ عبد الباسط نے کیا کرنا ہے، شیخ شمس الزمان صاحب نے کیا کرنا ہے، ہمارے بھائی عبد المحسن نے کیا کرنا ہے، ہمارے بھائی روش نے کیا کرنا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کو پہلے سے معلوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے لکھ لی کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. اور اللہ نے یہ بھی لکھ لیا کہ ان اعمال کے نتیجے میں کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. اور اب ظاہر ہے ہر کوئی ویسے ہی عمل کرے گا جیسے اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا. تو تقدیر اللہ کے پیشگی علم کا نام ہے. تقدیر اللہ کی طرف سے انسان کو گناہ کے کام کرنے پہ مجبور کرنے کا نام نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو دوسری نیکی کرنے کی سہولت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. اور جو گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں نیکی کرنے کی توفیق نہیں دیتے، نیکی کرنے کی توفیق اور سہولت اس سے چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو پھر اس کے لیے شیطان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو جو میں نے قدر تفصیل سے کی ہے، اس کی وجہ سے آئندہ احادیث سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اب کیا ہے؟ کل یعمل، ہر کوئی عمل کر رہا ہے، لما، اس منزل کے لیے، اس مقام کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جنت کے جہنم کے لیے. او لما یسر لہ، یا ہر کوئی عمل کر رہا ہے اس جگہ کے لیے جو اس کے لیے آسان کی جا رہی ہے.
اس کے بعد حدیث نمبر 123 123 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی الاسود الدیلی، ابو الاسود الدیلی سے روایت ہے۔ الدیلی لفظ ہے اور کئی کتب میں کئی روایتوں میں دیلی بھی ملے گا، تو ابو الاسود دیلی بھی ان کو کہا جاتا ہے، ابو الاسود دیلی بھی کہتے ہیں، ابو الاسود دوالی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے پڑھنے میں کچھ اختلاف ہے۔ تو ابو الاسود الدیلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال علی عمران بن حسین، مجھ سے عمران بن حسین نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، عمران بن حسین صحابی ہیں، وہ ابو الاسود دوالی سے کہہ رہے ہیں، ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویکدحون فی اشیء قضی علیہم ومضى علیہم من قدر ما سبق۔ عمران بن حسین ابو الاسود سے سوال کر رہے ہیں، ارأیت مجھے بتاؤ، ما یعمل الناس اليوم جو عمل لوگ آج کر رہے ہیں، وَيَكْدَحُونَ فِيهِ اور جس میں وہ مشقت کر رہے ہیں، کیا یہ وہ چیز ہے قضی علیہم جو ان پہ مقدر ہو چکی، ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی، وَمَضَى علیہم اور ان کے حق میں جاری ہو چکی، من قدری اس تقدیر کی وجہ سے، ما سبقا جو سبقت لے چکی ہے۔ کیا سمجھے ہیں آپ اس سوال سے؟ عمران بن حسین کہنا چاہتے ہیں ابو الاسود سے سوال کر رہے ہیں، ابو الاسود کا تقدیر کے معاملے میں عقیدہ چیک کرنے کے لیے کہ تقدیر کے معاملے میں ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ جو آج عمل کر رہے ہیں اور مشقت کر رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تہجد قائم کرتے ہیں، تو کیا یہ اعمال جو کر رہے ہیں، کیا یہ وہ چیز ہے جو ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اور ان کے حق میں جاری ہو چکی ہے، نافذ ہو چکی ہے، اس تقدیر کی وجہ سے جو پہلے سبقت لے چکی، یا او فی ما یستقبلون به مما اتاہم به نبیہم وثبتت الحجۃ علیہم، یا یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں ان امور میں، اس چیز میں جو نئے سرے سے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ان کے پاس ان کے نبی لے کر آئے ہیں، اور اس حجت کی وجہ سے جو ان پہ قائم ہو چکی ہے۔ عمران بن حسین کے سوال کو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ آج لوگ عمل کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، یہ جو خیر کے شر کے کام کر رہے ہیں، نیکی کے یا گناہ کے کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کیا یہ وہ چیز ہے؟ اشیء، یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، اہوا شیء، کیا یہ وہ چیز ہے قضی علیہم جو ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی، ومضى علیہم اور ان پہ جاری ہو چکی، من قدری، من تعلیلیہ ہے، اس تقدیر کی وجہ سے، ما سبقا جو سبقت لے جا چکی، جو پہلے سے لکھی جا چکی، او فی ما یستقبلون به یا پھر یہ وہ چیز ہے جو نئے سرے سے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، مما اتاہم به نبیہم اس کی وجہ سے جو ان کے پاس نبی لے کر آئے، ان کے نبی شریعت لے کر آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ نئے سرے سے کر رہے ہیں، پہلے لکھا ہوا نہیں ہے۔ فقلت، ابو الاسود کہتے ہیں میں نے کہا، بل شیء قضی علیہم ومضى علیہم، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی اور ان کے حق میں نافذ ہو چکی۔ آج لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ پہلے تقدیر میں لکھا ہوا نہ ہو اور اب لکھا جا رہا ہو، نہیں، پہلے سے بھی لکھا ہوا ہے اور اب بھی لکھا جا رہا ہے۔ قال، تو ابو الاسود دیلی کہتے ہیں، فقال، تو عمران بن حسین نے کہا، افلا یکون ظلما، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور اب لوگ اسی لکھے ہوئے کے مطابق کر رہے ہیں؟
اب اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس پہ سزا ملے گی، جہنم میں بھیجا جائے گا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اب عمران بن حسین تو صحابی ہیں، ان کا عقیدہ تو صاف ستھرا ہے، وہ تو اس کو ظلم نہیں سمجھتے، لیکن ابو الاسود سے اس کا جواب لینا چاہتے ہیں۔ قال، تو ابو الاسود نے کہا ففزعت من ذلك فزعا شدیدا، تو میں اس سوال سے بہت زیادہ گھبرا گیا، میں اس سوال سے بہت زیادہ ڈر گیا، یہ سوال تو بہت خطرناک ہے۔ وقلت، اور میں نے کہا کل شیء خلق اللہ، ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ وملک یدہ، اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ کی مملوک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق ہے، جو چاہے سو کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہے، ہر چیز کے ساتھ جو اللہ چاہے سو کرے، کیونکہ مالک ہے، خالق ہے۔ فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تو اس سے سوال نہیں ہو سکتا، عما يفعل، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کر رہا ہے، جو اللہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ شہنشاہ ہے۔ وہم یسألون، اور ان سے سوال ہوگا، کن سے؟ ان بندوں سے، اس مخلوق سے، ان مملوکین سے، ان سے سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں، ان سے سوال ہوگا ان کے ایک ایک قول کے بارے میں، لیکن اللہ رب العزت سے کون پوچھے؟ یہ ممکن نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے سو کرے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا پختہ یقین اور عقیدہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فقال علی، تو مجھ سے عمران بن حسین نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، انی لم ارد بما سألتک الا لاحرز عقلک، الا لاحذر عقلک، کہ میں نے اس سوال سے جو تم سے کیا ہے نہیں کوئی ارادہ کیا مگر اس بات کا کہ تمہاری عقل کا امتحان لوں۔ میں نے اتنا خطرناک سوال تم سے کیا ہے، اس سوال سے میرا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ تمہاری عقل کا امتحان لوں۔ میرا ایک ہی مقصد تھا اس سوال کا کہ تمہاری عقل میں تقدیر کے متعلق کیا کچھ ہے، یہ میں چاہ رہا تھا۔ پھر عمران بن حسین حدیث بتانے لگے، کہتے ہیں ان رجلین من مزینہ، مزینہ قبیلے کے دو آدمی، آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فقالا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم، آپ مجھے بتائیں اس چیز کے بارے میں جو لوگ آج کر رہے ہیں، آج سے مراد دنیا ہے کہ دنیا میں کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کے بارے میں جو لوگ آج کر رہے ہیں، وَيَقْدَحُونَ فِيهِ، اور جس میں وہ تھک رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، مشقت کا سامنا کر رہے ہیں، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ، کیا یہ وہ چیز ہے جو ان کی تقدیر پہ لکھی جا چکی اور ان پہ نافذ ہو چکی، اس تقدیر کی وجہ سے سبقہ، جو سبقت لے جا چکی، جو پہلے لکھی جا چکی، او یا پھر فیما یستقبلون به مما اتاہم به نبیہم وثبتت الحجۃ علیہم، یا وہ عمل کر رہے ہیں اس چیز میں جس چیز کا وہ نئے سرے سے سامنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ان کے پاس ان کے نبی لے کر آئے اور جس کی ان پہ حجت قائم ہو چکی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا لا، نہیں، بل شیء، بلکہ یہ وہ چیز ہے قضی علیہم، جو ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی، ومضى فیہم، اور ان میں نافذ ہو چکی، وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ، اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کی تصدیق یہ جو عقیدہ میں نے بیان کیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
جو عقیدہ میں نے بیان کیا ہے اس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے، قرآن کی آیات اس کی مصداق ہیں، وہ تصدیق ذالک، اس کی تصدیق اور اس کی تائید فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ کہاں آپ نے آیتیں پڑھی؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ وَنَفْسٍ، واو قسم کے لیے ہے، یہ اور کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی قسمیں آ رہی ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سب قسمیں آ رہی ہیں، یہاں بھی قسم ہے وَنَفْسٍ، اور قسم ہے انسان کی، انسانی نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے انسان کو بنایا، انسانی نفس کو بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ وَنَفْسٍ، قسم ہے انسان کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی جس نے انسان کو بنایا۔ تو یہاں پہ قسم انسان کی بھی ہے اور اللہ رب العزت کی بھی ہے، تو پھر کیا انسان کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ اولیاء کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ ماں کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کعبہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ فرشتوں کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے، فرشتوں کے رب کی قسم اٹھانی جائز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے رب کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ تو پھر سوال ہوگا یہاں پہ تو انسان کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ قسم اٹھانے والا کون ہے؟ یہ رب ہے، اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں، انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روک دیا صاف صاف۔ تو قسم ہے انسان کی، وما سواہا، اور اس کی جس نے اس کو برابر بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا ان کے انسان کو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے کس کی؟ نفس کی، انسانی جان کی، اور اس کی جس نے اس کو برابر بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر اس نے اس کے دل میں ڈال دیا، کیا ڈال دیا؟ فجورہا، اس نفس کی برائی کو بھی، وتقواہا، اور اس کے تقوی کو بھی۔ اللہ نے انسان کو برابر بنایا، ایسا بنایا کہ انسان پیارا نظر آتا ہے، ناک بھی برابر، آنکھیں بھی برابر، چہرہ برابر، ہاتھ برابر، ہر چیز۔ اور پھر اللہ نے ایک اور کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے دل میں پہچان رکھ دی، کس چیز کی؟ برائی کی، اور ان امور کی جو تقوی کہلاتے ہیں، جو پرہیزگاری کہلاتی ہیں۔ الہام، کسی کے دل میں کچھ ڈال دینا، تو اللہ نے انسان کے دل میں پہچان رکھ دی ہے، کس کی؟ برائی کی اور خیر کی، اچھے امور کی۔ انسان کی عقل اور فطرت میں یہ رکھ دی گئی ہیں چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے طور پہ آسمان سے کتابیں بھی نازل کر دیں، یاد دہانی کے طور پہ اللہ نے اپنے رسول اور نبی بھی بھیج دیے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ جنت میں لے جانے والا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو ان دو آیتوں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دل میں کیا رکھ دی ہے؟ برائی بھی رکھ دی ہے، اور تقوی پرہیزگاری بھی اللہ رب العزت نے انسانی نفس میں ڈال دی ہے، تو اس کے مطابق پھر انسان عمل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 124، میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ۔ عن عائشہ ام المؤمنین قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازة صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لهذا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا انصاریوں کے ایک بچے کے جنازے کے لیے۔ انصاریوں کا ایک بچہ تھا، اس کے جنازے میں آنے کی آپ کو دعوت دی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ بچے کا بھی جنازہ پڑھنا چاہیے، اگرچہ بچے کا جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے،
لیکن پڑھ لینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، طوبى لہذا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے، بچے کے لیے۔ ایسا کا مطلب یہ تھا یہ تو بچہ ہے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا اور یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کہنے لگی عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ شہیدوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ سرسبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور جنت میں یہ پرندے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر مومن کی روح ایسی ہی ہوتی ہے، ہر جنتی روح ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا، ایسا کیا کہتی ہیں کہ یہ بچہ عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ لم یعمل السوء، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ولم یدرکہ، اور نہ اس نے گناہ کی عمر کو پایا، بالغ ہی نہیں ہوا۔ لم یعمل السوء، نہ اس نے گناہ کیا، ولم یدرکہ، اور نہ ہی اس نے گناہ کی عمر کو پایا۔ قال، تو آپ نے کہا او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ، ایسا کہہ رہی تھیں کہ بچہ پکا کیا ہے، جنتی ہے، جنت کی چڑیا ہے۔ اللہ کے رسول عائشہ پہ انکار کر رہے ہیں، جو بات انہوں نے کی ہے اسے غلط قرار دیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں اب غیر ذالک، عائشہ یا پھر اس کے علاوہ ہے، ان کہ تم کہہ رہی ہو کہ یہ جنت کی چڑیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ معاملہ ہو، جنت کی چڑیا نہ ہو، اس کے لیے خوشخبری نہ ہو اس بچے کے لیے۔ یا عائشہ، عائشہ، ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ تعالی نے جنت کے لیے جنت والے پیدا کیے ہیں، اہلا جنت والے، اللہ نے جنت کے لیے جنت والے پیدا کر دیے۔ خلقہم، ان کو اللہ نے پیدا کیا، لہا، جنت کے لیے، وہم فی اصلاب آبائہم، جبکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشت میں تھے، ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھے، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا، یعنی کہ ان کے لیے جنت لکھ دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے جہنم والے پیدا کیے ہیں، خَلَقَهُمْ، انہیں پیدا کیا ہے، لہا، اس جہنم کے لیے، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، جبکہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے۔ ہاں جی، پچھلی حدیث میں تو میں نے الحمدللہ آپ کو مطمئن کر لیا تھا، مجھے امید یہی ہے کہ آپ سمجھ گئے تھے کہ تقدیر ظلم و زیادتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے علم کا نام ہے۔ اب ایک اور حدیث آ گئی ہے، اب یہاں سے آپ کو کیا پتا چلا، بلکہ اس حدیث میں تو ایک اور مسئلہ بن گیا، وہ کیا کہ بچہ ہے انصاریوں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کچھ اور ہو، تم جنتی کہہ رہی ہو ممکن ہے کہ بچہ جنتی نہ ہو۔ اور ابھی ہم نے کہا تھا پچھلی 2-3 حدیثیں پہلے کہ اس بات پہ اتفاق ہے علماء کرام کا کہ مسلمان والدین کے بچے جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے۔ اب اگر آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ سے میں براہ راست سوال کرتا تو پتہ چلتا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ متوجہ ہیں اور دھیان سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اب میں خود ہی سوال کروں گا، خود ہی جواب دوں گا۔ تو وہ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاص بچے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اس کے لیے خوشخبری ہے اور یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ تو کسی بچے کے بارے میں متعین طور پہ نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ جنتی ہے، اور نہ ہی آپ متعین طور پہ اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جنتی ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کا یہ بچہ جو فوت ہوا ہے یہ جنتی ہے۔ ہاں، عام آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان والدین کے بچے جنت میں جائیں گے،
لیکن خصوصی طور پہ نام لے کر متعین کر کے نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اصول کیا ہے کہ مسلمان والدین کے بچے جنت میں جائیں گے. اب کیسے آپ کو پتا چل گیا کہ اس بچے کے والدین واقعی مسلمان ہیں؟ والدین کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ مسئلہ ہے. اور خصوصاً مدینہ کے اس ماحول میں جہاں کئی لوگوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے کافر تھے، یعنی کہ منافق تھے، تو ہو سکتا ہے یہ بچہ جو ہے اس کے والدین منافق ہوں اور ہو سکتا ہے سچے مسلمان ہوں. اس لیے عائشہ کا اس کے بارے میں متعین کر کے گارنٹی دینا کہ جنت کی چڑیا ہے، یہ درست نہیں تھا. اسی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا ہے. ورنہ عمومی طور پہ ہمارا یہ عقیدہ آج بھی ٹھیک ہے کہ مسلمان والدین کے بچے جنت میں جائیں گے. لیکن میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی کا بچہ جنت میں جائے گا، اس سے گریز کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے بتا دی ہے کہ اس کے والدین کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں حقیقی طور پہ یا حقیقی طور پہ مسلمان نہیں. عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اب غیر ذالک، یا اس کے علاوہ. عائشہ نے کہا تھا جنت کی چڑیا ہے، آپ نے کہا یا اس کے علاوہ، ان کے ممکن ہے کچھ اور ہو. پھر آپ نے کہا عائشہ ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ نے جنت کے لیے جنت والے پیدا کیے، ان کو پیدا کیا اس جنت کے لیے جب کہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے، یعنی کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ لکھ دیا گیا تھا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا. مراد یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا. اور پھر سوال پیدا ہوگا کہ بچوں کے بارے میں کیوں لکھ دیا گیا؟ تو بتا چکا ہوں کہ اگر مسلمان والدین کا بچہ ہے تو وہ جنت میں جائے گا. جیسے اس کے والدین کے بارے میں لکھا ہوا جنت میں جائیں گے، ایسے ہی اس کے لیے بھی لکھا ہوا کہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا. اور جہاں تک تعلق ہے کافر والدین کے بچے کا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس کو زندگی دیتا، جوان کرتا، تو یہ کیا عمل کرتا. اور اللہ کو معلوم ہے کہ روز آخرت جب میں اسے کہوں گا جہنم میں داخل ہو جاؤ تو یہ میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا. اس کے مطابق اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اب باب کیا ہے؟ اب 9واں باب ہے، باب کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے. جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. حدیث نمبر 125 میم، یعنی کہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے. جی یہاں پہ ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا. یہ سوال کثرت سے میرے پاس بھی آ رہا ہے کہ الوافی کا دورہ کب ختم ہوگا. اس سوال سے لگتا ہے کہ جیسے بھائی تنگ آ گئے ہیں یا تھک گئے ہیں، ہمت ہار رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ 2000 کے قریب حدیثیں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی تمام حدیثیں پڑھ لیں اور پھر آپ چاہتے ہیں اتنی جلدی دورہ ختم ہو جائے، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے. اب اگر میں صرف ترجمہ کرتا رہوں تو یہ تقدیر کے مسائل ہیں. میرا ترجمہ کرنے سے ساتھ وضاحت نہ کرنے سے آپ کا ذہن اور خراب ہو سکتا ہے. آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ جناب والا یہ جنت میں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، شاید یہ ظلم پہ مبنی ہے. تو اس لیے کئی امور کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. تو آپ پیار و محبت سے یہ دورے میں شریک رہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان مرتے دم تک طالب علم ہے. الوافی کا دورہ کرتے کرتے موت آ جائے اور کیا چاہیے.
اور یہ نہیں کہ آپ الوافی کے بعد کہانی آپ کی ختم ہو جائے گی، الوافی کے بعد کو اور دورہ ہوگا، آپ اس میں شریک ہوں میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. تو یہ پوری زندگی آپ نے حدیث پڑھنی ہے، پوری زندگی آپ نے قرآن تلاوت بھی کرنی ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے، پوری زندگی ایسی گزر جائے آپ کی. آخری دن، آخری رات، آخری وقت بھی آپ حدیثیں پڑھ رہے ہوں، تفسیر پڑھ رہے ہوں. کیا آپ لوگوں نے امام ابو زرع رازی کی بات نہیں سنی؟ میں تھوڑا سا موضوع سے نکل رہا ہوں، لیکن یہ نہایت ضروری ہے تاکہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ ڈٹے رہیں، تاکہ آپ پیچھے نہ ہٹیں. امام ابو زرع رازی فوت ہونے لگے ہیں، تو ان کے رشتہ دار اور ان کے دوست امام ابو حاتم رازی اور دیگر وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آخری وقت لگتا ہے کہ آ چکا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ان کو کلمہ پڑھائیں. لیکن کلمہ پڑھنے کے بارے میں انہیں حکم کیسے دیں؟ جرت نہیں ہو رہی، جسارت نہیں ہو رہی، اتنا بڑا امام. اب یہ 3 لوگ تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، باہر کھڑے ہیں کمرے کے باہر، کہتے ہیں کہ تم اپنی سند سے یہ حدیث پڑھنا ان کے پاس، اور وہ حدیث سن کے سمجھ جائیں گے کہ کلمہ پڑھنا چاہیے. چنانچہ ان میں سے ایک صاحب نے حدیث پڑھی، لیکن حدیث سے پہلے حدیث کی سند، آپ جانتے ہیں ہر حدیث سے پہلے سند ہوتی ہے. آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں صرف یعنی کہ حدیث کے راوی صحابی کا نام ہے، ورنہ اگر آپ بخاری شریف کھولیں گے تو امام بخاری کہیں گے مجھے یہ حدیث بتائی میرے فلاں استاد نے، ان کو ان کے فلاں استاد نے، ان کو فلاں تابعی نے، ان کو فلاں صحابی نے، ان کو اللہ کے رسول نے. یہ پوری سند ہوگی، سب راوی ہوں گے. تو ابو زرع رازی کے پاس ان میں سے ایک نے سند پڑھی، آدھی سند پڑھی تو آگے بھول گئے، کیونکہ موت کا وقت ہے. امام ابو زرع جیسا عظیم امام ہے، جرت نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی، وقت بھی ایسا، شخصیت بھی ایسی، رک گئے. دوسرے امام شروع ہوئے، وہ بھی رک گئے، وہ بھی مکمل نہیں کر سکے، ہیبت طاری ہو گئی. تیسرے امام نے کوشش کی، وہ بھی پوری نہیں کر سکے. امام ابو زرع رازی جو موت کی حالت میں ہیں کہنے لگے مجھے اٹھاؤ. ان کو اٹھایا گیا، انہوں نے اپنی سند پڑھی کہ مجھے یہ حدیث بیان کی تھی فلاں امام نے، اور ان کو فلاں استاد نے، اور ان کو فلاں استاد نے، اور ان کو فلاں صحابی نے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. ادھر حدیث ختم ہوئی، ادھر روح قبض ہو گئی. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، ہمیں بھی موت آئے حدیث پڑھتے ہوئے آئے، تفسیر پڑھتے ہوئے آئے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آئے. تو اس لیے آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر رکھے گا. 10 حدیثیں، 12 حدیثیں ہم آسانی سے ہضم کر لیں گے. اگر میں 40 حدیثیں پڑھاؤں گا تو ہم ہضم بھی نہیں کر سکیں گے. شاید آپ لوگوں نے یہ روایت سنی ہو، صحیح روایت ہے کہ تابعین کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے وہ ہمیں صرف 10 آیتیں پڑھاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھاتے تھے. ہم ان 10 آیتوں کی تلاوت بھی سیکھتے، ان کا معنی مفہوم بھی سیکھتے اور ان پہ عمل بھی کرتے. اور وہ صحابی کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے ایسے ہی قرآن سیکھا ہے. تو بہرحال یہ حدیث نمبر 125 ہے. یہ سوال چونکہ بار بار آ رہا تھا اس لیے میں نے کہا میں اس کا جواب دے دوں. حدیث نمبر 125 عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے اللہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشه على الماء. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں کب؟ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا علم دیکھیے. ٹیچر کی مثال میں نے دی تھی، امتحان آنے سے پہلے اس نے اپنی رپورٹ تیار کی. اللہ رب العزت نے ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، ابھی تو آسمان و زمین پیدا نہیں ہوئے،
آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور آپ کو تنبیہ کر دوں، چاہوں گا توجہ آپ کی چاہوں گا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس وقت پتا چلا ہے. اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے کہ عبد الباسط پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں فوت ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں پڑے گا، کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، الوافی کا دورہ کرائے گا نہیں کرائے گا، مکمل ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، سب اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، تقدیر لکھوانے سے بھی پہلے. یہ بات ہو رہی ہے تقدیر لکھوانے کی، ورنہ اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے، یعنی کہ آپ اس کا آغاز بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی ہیں. 50 کا معنی کیا ہوتا ہے 50، الف کا معنی کیا ہوتا ہے 1000. قال، اور آپ فرما رہے تھے کہ وارش ہوا الماء، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا. اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پہ تھا. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں اس کے مطابق ہو رہا ہے. حدیث نمبر 126 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن طاووس انہ قال، امام طاووس سے روایت ہے. یہ کون ہے؟ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. طاووس بن کیسان الیمانی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو طاووس بن کیسان یمانی وہ کہتے ہیں ادرکت ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں کو پایا، یقولون، وہ کہا کرتے تھے کہ کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے. یعنی کہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. کیا ان کا عقیدہ ہے؟ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے. اور معتزلہ عقل پرست فرقہ جو احادیث کو اور شریعت کو اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں، جو چیز ان کی عقل قبول کر لے اس کو وہ ٹھیک مانتے ہیں، جس چیز کو ان کی عقل قبول نہ کرے اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے تقدیر کو بھی ریجیکٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کوئی تقدیر شقدیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ ظالم ہے. اللہ نے پہلے لکھ دیا اور اب لوگوں کو جہنم میں بھیج رہا ہے. لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ہیں اپنی عقل پہ چلنے والے، اور یہی وہ ظالم ہیں جو کبھی سنسار کی سزا کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ شادی شدہ جو زنا کرے اس کی سزا اسلام میں سنسار ہے، اس کو سنسار کیا جائے، یہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ایسے دیگر بہت سے امور کا یہ انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا کہ کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے. قال، اور یہ طاووس کہتے ہیں وسمعت عبد اللہ ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، یقول، وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر، کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے. پہلے طاووس نے صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا، پھر طاووس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اس معاملے میں حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے. حتی العجز والکیس، آپ اس کو العجز والکیس پڑھ سکتے ہیں. العجز والکیس پڑھیں گے تو عطف ہوگا کس کے اوپر؟ کلو کے اوپر. اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں العجزی والکیسی، تو پھر عطف کس کے اوپر ہوگا؟ کل شیء، شیء کے اوپر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے. حتی العجز، حتیٰ کہ کسی کام میں سستی کر جانا، کسی کام کے کرنے میں سستی کر جانا. والکیس، اور کسی کام کے کرنے میں متحرک ہو جانا، سرگرم ہو جانا. یہ دو چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ العجز. ایک ہوتا ہے العجز کا مطلب کہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا، کوشش کرنا، پھر کام نہ ہو سکے، عدم القدرہ. یہاں پہ وہ مراد نہیں، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حتی العجز، یعنی کہ عدم الارادہ.
کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے، یہاں تک کہ العجزو کسی کام کے کرنے میں سست پڑ جانا، پیچھے ہٹنا، اس کو کرنے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی تقدیر میں ہے۔ والکیسو، اور اللہ کی اطاعت پہ مشتمل کسی کام میں سرگرم ہونا، نشاط دکھانا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یا کہا تھا حتی العجزو والکیسو، یا آپ نے کہا تھا الکیسو والعجزو، یعنی کہ العجزو کا لفظ آپ نے پہلے بولا اور کیسو کا بعد میں، یا پھر آپ نے الکیسو کا لفظ پہلے بولا اور العجزو کا بعد میں۔ آپ دیکھیں کہ علماء حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اب کیا فرق پڑے گا اگر پہلے العجزو کو بول دیں بعد میں کیس کو بول دیں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے جب کہنا ہے آگ اور پانی، تو آپ پانی اور آگ کہہ دیں گے، آگ اور پانی کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حدیث کے راوی، حدیث بیان کرنے والے کتنی احتیاط کرتے ہیں حدیث بیان کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا ہے کہ پہلے لفظ العجزو بولا تھا یا الکیس بولا تھا۔ حدیث اور باب کا تعلق واضح ہے کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس کے بعد باب کیا ہے؟ باب ما قدر علی ابن آدم من الزنا، یہ باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آدم کے بیٹے کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے زنا میں سے۔ باب ہے اس زنا کے بارے میں جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ باب ہے اس بدکاری کے بارے میں جو آدم کے بیٹے کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، یہ ہے باب۔ حدیث نمبر 127 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا اشبہ باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہاں ایک ایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس ایت کے بعد آپ اس کا ترجمہ سمجھ سکیں گے۔ ایت سورہ نجم کی ہے، 27واں سپارہ۔ کیا ایت ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کو روز قیامت اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین احسنوا بالحسنى، جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت اچھا بدلہ دیں گے، انہیں جنت دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا، یہ کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، جن کو اچھا بدلہ ملے گا، جن کو جنت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے امور سے دور رہتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ الا اللمم، لیکن ان لوگوں سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، البتہ صغیرہ گناہ ان سے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، کبیرہ گناہوں کو آج لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کسی کو قتل کرنا، کسی پہ جادو کرنا کروانا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، یتیم کے مال پہ قبضہ کر لینا، غیبت کرنا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن لوگ آج ان گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ گئے۔ اور بے حیائی کے امور، یہ گندی گفتگو کرنا، اور اس بارے میں مزید آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن فرمایا ان سے صغیرہ گناہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں بھیجیں گے، کہاں جگہ دیں گے؟ جنت میں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اللمم، صغیرہ گناہ، اس کی مثال کیا ہے؟ صغیرہ گناہ کی وضاحت کیا ہے؟ تو اب آئیے روایت کی طرف۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیتو، میں نے نہیں دیکھا، شیئن کسی چیز کو، اشبہ باللمم، جو لمم کے مشابہ ہو، مما، اس سے بڑھ کر، جو ابو ہریرہ نے کہا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ لمم کو سمجھنا چاہتے ہیں، صغیرہ گناہوں کی مثال چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ابو ہریرہ والی حدیث سے بہتر کوئی چیز نہیں، اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے زیادہ واضح چیز کوئی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ نے فرمایا، پچھلے الفاظ پھر سن لیں، ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں پایا، اشبہ باللمم، جو لمم کے زیادہ مشابہ ہو اس کے مقابلے میں جو ابو ہریرہ نے کہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے کہا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پہ اس کا حصہ لکھ دیا ہے زنا میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کا حصہ لکھ دیا ہے جو زنا میں سے ہے۔ کہاں لکھ دیا؟ تقدیر میں۔ ہمارا باپ کیا؟ تقدیر کا، یعنی کہ آدم کے بیٹے کا زنا میں سے حصہ تقدیر میں لکھا ہوا، کس نے کتنا زنا کرنا ہے، کیسا زنا کرنا ہے، کیسی بدکاری کرنی ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ابن آدم، آدم کے بیٹے پہ حظہ، اس کا حصہ، کس میں سے؟ من الزنا، بدکاری میں سے۔ ادرک ذالک، وہ اس حصے کو پا کر رہے گا لا محالہ، یقینی طور پہ، کیونکہ تقدیر میں لکھ دیا اللہ نے، اور اللہ نے تقدیر میں وہی لکھا ہے جو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کرے گا۔ ادرک ذالک، وہ اس کو پائے گا لا محالہ، یقینی طور پہ۔ فزنا العین النظر، چنانچہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ النظر، دیکھنا، یہ ہے اللمم، چھوٹا گناہ۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ لڑکی جس کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے، جس کی ٹانگیں دیکھنی جائز نہیں ہے، جس کے بازو دیکھنے جائز نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ مزہ لینے کے لیے دیکھیں گے، ورنہ اگر ڈاکٹر کسی لڑکی کا علاج کر رہا ہے اور لڑکی اس کے پاس آئی ہے مجبوراً کو، اور اس کے پاس عورت علاج کرنے والی نہیں ہے، تو اس کو اپنا بازو ننگا کرنا پڑا ہے، تو ڈاکٹر بازو دیکھ رہا ہے، پھنسی نکلی ہے، زخم ہے، وہ مزہ لینے کے لیے نہیں دیکھ رہا، تو یہ اس پہ گناہ نہیں ہے، تو اس کو زنا بھی نہیں کہا جائے گا۔ لیکن فزنا العین النظر، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ نظر، دیکھنا، یعنی کہ شہوت کے ساتھ اس کو دیکھنا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ زبان کی بدکاری کیا؟ المنطق، گفتگو کرنا۔ آپ گفتگو کرتے ہیں کسی لڑکی سے، سنجیدہ گفتگو نہیں، سنجیدہ گفتگو کرنا تو جائز ہے، لیکن تنہائی میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ سنجیدہ گفتگو بھی تنہائی میں کسی لڑکی سے کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اور وہ لڑکی ایک کمرے میں بیٹھے ہو، گفتگو کر رہے ہو، چاہے سنجیدہ ہو، جائز نہیں ہے، لیکن آپ سب کے سامنے اس سے وہ گفتگو کر سکتے ہیں جو ضروری ہو۔ لڑکی گئی ہے سبزی کی دکان پہ سبزی خریدنے کے لیے، تو سبزی بیچنے والا اس سے گفتگو کرے گا، لیکن اگر اس سے گفتگو کر رہا ہے مزہ لینے کے لیے، لذت کے لیے، شہوت کے طور پہ، تو فرمایا پھر زبان کا زنا کیا؟ المنطق، گفتگو کرنا۔ یہ لڑکی اور لڑکے کی گفتگو جو آج کل واٹس ایپ پہ ہوتی ہے، موبائل پہ ہوتی ہے، اسکائپ پہ ہوتی ہے، یا کسی بھی ایپ کے ذریعے ہوتی ہے، یہ اگر وہ گفتگو ہے جو سنجیدہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مزہ لینے کے لیے ہے، اس کی آواز سننے کے لیے، میٹھی میٹھی آواز سننے کے لیے، تو اس حدیث میں داخل ہے کہ زنا ہو رہا ہے زبان کا زنا۔ والنفس تتمنى وتشتهي، نفس کا معنی یہاں پہ کیا؟ دل، اور دل جو ہے وہ تمنا کرتا ہے، وتشتہی، اور خواہش کرتا ہے، کس کی؟ زنا کی۔ والفرج يصدق ذلك كله او يكذب، اور شرمگاہ وہ اس سب کی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے، او یکذبہ، یا اس سب کی تکذیب کرتی ہے، اس سب کو جھٹلا دیتی ہے۔ یعنی کہ آنکھ اپنا زنا کرتی ہے، زبان اپنا زنا کرتی ہے، اور دل بھی اس میں حصہ ڈالتا ہے، پھر جو بڑا زنا ہے، بڑی بدکاری ہے، اس کا دار و مدار شرمگاہ پہ ہوتا ہے۔ اب شرمگاہ اگر وہ آخری بدکاری کرتی ہے، اس کا مطلب ہے شرمگاہ نے دل کی تمنا کی تصدیق کر دی، دل کی آرزو پوری کر دی،
اور اگر شرمگاہ تیار نہیں ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ نے دل کی آرزوؤں کے اوپر عمل نہیں کیا، دل کی خواہشات پہ عمل نہیں کیا، اس کی تکذیب کر دی۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہر انسان کا وہ حصہ جو اس نے زنا کرنا، بدکاری کرنی ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ بھی گناہ ہے کہ آپ کسی لڑکی کے چہرے پہ نگاہ ڈالیں جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، کسی لڑکی سے گفتگو کریں لذت کے لیے، مزہ لینے کے لیے، شہوت کے طور پہ، یا اس قسم کے دیگر امور جو ہیں۔ دوسری حدیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے زنا سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، باب نمبر کیا ہے؟ 11، باب حجاج آدم و موسیٰ علیہما السلام، آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا بحث و مباحثہ، ان کا آپس میں جھگڑنا۔ حدیث نمبر 128، قاف، اسے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتج آدم و موسیٰ علیہما السلام عند ربہما، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے پاس کیا کیا؟ جھگڑا کیا۔ کہاں ان کی ملاقات ہوئی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، مختلف آراء ہیں علماء کرام کی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ کام ہوا ہے کیونکہ ہمارے رسول نے بتا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ایمان لانا۔ اور جو عقل پرست ہیں، منکرین حدیث ہیں، ان سے رابطہ کریں تو وہ تو سوچوں میں پڑ جائیں گے کہ یہ حدیث ماننی ہے کہ نہیں ماننی۔ انہوں نے اپنی عقل سے مشورہ کرنا ہے یا اپنے کسی بڑے کی عقل سے مشورہ کرنا ہے، اور میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہم ایمان لے آئے۔ تو آدم علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں کیا کیا؟ بحث و مباحثہ کیا۔ آدھا منٹ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شیخ مائک کو انمیوٹ کر دیجئے۔ جی السلام علیکم، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں کیا کیا؟ بحث و مباحثہ کیا، ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے۔ قال، تفصیل کیا ہے؟ رزلٹ پہلے بتا دیا گیا، آگے تفصیل کیا ہے؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انت آدم الذی خلقک اللہ بیدی ونفخ فیک من روحی واسجد لک ملائکۃ واسکنک فی جنتی ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض۔ ایک رائے یہ ہے کہ دونوں کی روحیں جمع ہوئی تھیں تو وہاں پہ جھگڑا ہوا تھا، اور جنتی روحوں کی ملاقات، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جنتی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انت آدم، آپ وہ آدم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا بیدی ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ نے آپ کو شرف بخشا کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اب جو تعویلیں کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہاتھ سے مراد اللہ کا حقیقی ہاتھ نہیں ہے، یہاں پہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ مخلوق کے مشابہ ہو گیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ لازم آئے گی، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے عبد الباسط کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے،
شیخ شمس الزمان کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، کتے بلے کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا، ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. تو آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو واقعی اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. تو وہاں پہ تعویل کرنا اور مشکل ہو جائے گا. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، حقیقی ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کوئی مخلوق کے مشابہ ہیں. مخلوق کے ہاتھوں میں 100 عیوب ہیں، 100 کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں. وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اس نے تجھ میں اپنی روح پھونکی. اللہ نے، اے آدم، آپ وہی آدم ہیں کہ تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور تجھ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. اپنی روح سے کیا مراد ہے یہاں؟ اللہ کی پیدا کردہ روح. یاد رکھیے گا، ذرا اہم بات ہے. اپنی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی ذاتی روح. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی ذاتی روح پھونکی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوئے، کیونکہ اللہ کی ذاتی روح ہے. جیسے ہمارے کئی گمراہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نور ہیں اللہ کے ذاتی نور میں سے. یہ بھی غلط عقیدہ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ اپنی پیدا کردہ روح، اپنی مخلوق روح. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور آپ کو سجدہ کرایا اپنے فرشتوں سے. وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور آپ کو اپنی جنت میں رہائش دی، جگہ دی. ثُمَّ أَهْبَطَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر آپ نے لوگوں کو اتروا دیا اپنی غلطی کی وجہ سے. کہاں اتروا دیا؟ إِلَى الْأَرْضِ، زمین پہ. فقال آدم، تو آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ، آپ وہ موسیٰ ہیں کہ آپ کو اللہ نے فضیلت بخشی، آپ کو اللہ نے چن لیا اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنی ہم کلامی کے ساتھ. یعنی کہ اللہ نے رسول بنانے کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا، اور آپ سے براہ راست کلام کرنے کے لیے اللہ نے، یعنی کہ آپ سے اللہ نے براہ راست کلام کیا. اس تمام لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا تاکہ اللہ آپ سے براہ راست کلام کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ذات ہمارے نبی کو بھی بعد نہیں ملا. وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور آپ کو اللہ نے کیا دیں؟ الالواح، تختیاں دیں. کس کی تختیاں؟ تورات کی. کہ آپ کو تختیاں دیں. فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، ان تختیوں میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کا بیان ہے. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور آپ کو اللہ نے قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ کو اللہ نے نجی بنا دیا، وہ شخصیت بنا دیا کہ جس سے اللہ نے سرگوشیاں کی ہیں، اور آپ کو مقرب بنایا، آپ کو قریب کیا. نجیًا، سرگوشی، وہ شخصیت بنا کر جس سے اللہ نے سرگوشی کی. فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پایا کہ اللہ نے تورات میں لکھا ہے. کتنے سال پہلے آپ نے اللہ کو، میری پیدائش سے کتنے سال پہلے آپ نے اللہ کو پایا کہ اللہ نے تورات میں یہ لکھ دیا ہے. یعنی کہ میرا جو واقعہ ہے، میری جو غلطی ہے جو میں نے کی ہے، یہ تورات میں اس بارے میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے لکھا ہے کہ یہ پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا تھا. تورات میں یہ معلومات موجود ہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام یہ کام کریں گے. تو فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کو تورات میں میری پیدائش سے کتنے سال پہلے پایا ہے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی 40 عاما، 40 سال پہلے. قال آدم، آدم علیہ السلام نے کہا فہل وجدت فیہا، کیا تو نے تورات میں یہ چیز پائی ہے کہ وعصا آدم ربہ فغوا، کہ آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی، فغوا، اور بھٹک گئے. کیا یہ چیز پائی ہے؟ قال نعم، کہا ہاں یہ چیز تو میں نے پائی ہے. یہ ذرا معذرت کے ساتھ ایک دو جملے ذرا پیچھے چلیے گا. فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، اس کا ترجمہ دوبارہ کرنا چاہوں گا.
کہ میرے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے تو نے اللہ تعالیٰ کو پایا کہ اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ دوبارہ سن لیں، میرے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے تو نے اللہ تعالیٰ کو پایا کہ اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ یعنی کہ میری پیدائش سے کتنے سال پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ ب40 عاما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے۔ قال آدم، آدم علیہ السلام نے کہا فعل وجدت فیہا، کیا تو نے تورات میں یہ الفاظ پائے ہیں کہ وعصا آدم ربہ فغوا، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے؟ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، یہ الفاظ میں نے بالکل تورات میں پائے ہیں، موجود ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں بھی آتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، کہ آدم علیہ السلام نے معصیت کی، نافرمانی کی اپنے رب کی، فغوا، تو کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے۔ قال، تو اب کہنے لگے کون؟ آدم علیہ السلام، افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه الله علی ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنہ، کیا تم مجھے ملامت کر رہے ہو، مجھے تانا دے رہے ہو اس کام پہ جسے میں نے کیا، اس کو اللہ نے میرے حق میرے بارے میں لکھ دیا تھا کہ میں اس کو کروں گا، میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو کام میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میں کروں گا، اس کام پہ تم مجھے ملامت کرتے ہو؟ جو کام اللہ نے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا وہ اگر میں نے کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، چنانچہ آدم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا میں اور آپ بھی پھر یہ کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، جس طرف کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، گئے، اس کا پھل کھایا، اور اب وہ تقدیر کو بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو کیا مجھ سے اگر گناہ ہو جائے تو میں بھی تقدیر کو بہانہ بناؤں؟ پھر تو سارے تقدیر کو بہانہ بنائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے تقدیر کو بہانہ کب بنایا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکالا، کیا آدم علیہ السلام نے تقدیر کو بہانہ بنایا؟ بالکل نہیں، بلکہ مانا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، غلطی ہماری ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس موقع پہ تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا، لیکن جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، توبہ قبول ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ان سے جھگڑا کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آدم علیہ السلام نے تقدیر کو بہانہ بنایا ہے۔ توبہ قبول ہو جانے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا۔ نمبر 2، تقدیر کو آپ عذر بنا سکتے ہیں جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، گناہ نہیں، مصیبت۔ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ گھر میں نہیں تھے، آپ کی بیگم موجود تھی، اب آپ بیگم کو ڈانٹ رہے ہیں، تو فلاں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی، تو نے اس کو کیوں نہیں فون کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، اگر تو یہ کرتی تو بیٹا میرا بچ جاتا۔ تو وہاں پہ آپ کی بیگم کہے گی کہ میرے سرتاج، یہ چیز تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ مصیبت ہے، مصیبت میں آپ کی بیگم نے کس کو عذر بنایا ہے؟ تقدیر کو، تو یہ جائز ہے۔ گناہ میں تقدیر کو بہانہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن مصیبت میں ایسا کرنا جائز ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا یہ کام کرنا یہ اللہ کی معصیت تھی، لیکن ان کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی جنت سے نکلنا پڑا، اولاد بھی ایک دفعہ جنت سے معلوم ہو گئی، اولاد کے لیے یہ مصیبت ہے، اولاد کے لحاظ سے یہ کام کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ تو آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے یہ تقدیر میں پہلے سے لکھی تھی، اس لیے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری پیاری احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور تقدیر کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ
ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے. اور جن بھائیوں نے اس دورے کا انعقاد کیا ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کی، جنہوں نے اس کی منظوری دی، جنہوں نے اس میں موافقت اس کی جو اس میں تعاون کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، یہ سارا زوم پروگرام وغیرہ چلاتے ہیں، ہمارے شیخ شمس الزمان اور وہ ان کا دعویٰ سینٹر، ان سب کی محنتیں اللہ رب العزت قبول فرمائے. ہمارے بھائی عبد المحسن روش بھائی یہ سب محنتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دیتا رہے، اور اللہ مجھے بھی اخلاص دے، ان کو بھی اخلاص دے، ہم سب کو اخلاص دے، اور اللہ تعالی ہماری یہ محنتیں قبول فرمائے، اور روز قیامت اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم سے بچا کر اور اس سے پہلے عذاب قبر سے بچا کر جنت میں لے جائے، ان میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.